بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت ایف این کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت ایف این۔ آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ میں کچھ کانسیپٹس آپ کے کلیئر کروں گی۔ ایک تو کانسیپٹ آپ کو نظر بد کا کلیئر کروں گی، اس کی علامات بتاؤں گی، علاج بھی بتایا جائے گا، اور اس کے علاوہ کالے جادو کا توڑ بتایا جائے گا، اور بتایا جائے گا کالے جادو میں اور نظر بد میں کیا فرق ہے۔ آج کے دور میں جو لوگوں نے یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں، میں تو انہیں یہی کہوں گی کہ بس پیسہ کمانے کا جنہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے نظر بد کو کالے جادو سے بالکل ملا کر رکھ دیا ہے۔ مومنین کو، لوگوں کو کالے جادو اور نظر بد میں فرق بتانے کی بجائے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آپ کا دیکھنا اس لیے بھی لازم ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ جو جعلی پیر بنے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں غلط باتیں بتا کر ہمارے ایمان کو تو کمزور کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم سے روپیہ پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں۔ نظر بد یقینی ہے، مانتی ہوں کہ کالا جادو بھی ہوتا ہے، لیکن کالا جادو بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نظر بد کے بارے میں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نہا رہے تھے، ننگا بدن تھا، ننگے بدن ہی نہا رہے تھے، تو دوسرے صحابی نے انہیں دیکھ کر ان کے بدن کی تعریف کی، جس کی وجہ سے ان صحابی رسول کی موت ہو گئی، یعنی انہیں نظر بد لگ گئی۔ انہوں نے یہ جسم دیکھ کے بولا واہ کیا جسم ہے، تو ساتھ ماشاء اللہ کے الفاظ نہ بولے، تو اس وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو نظر بد جو ہے نا وہ حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہے۔ قرآن کے مطابق قرآن کی ایک آیت ہے، کہہ دیجئے مومن مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو نیچا رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ جب کوئی عورت آئے سامنے صرف اس کے سامنے ہی نظر نیچی رکھی جائے، بلکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر بھی نظر نیچی رکھنے سے مراد یہاں یہ لیا گیا ہے کہ اگر تو کسی چیز کو دیکھ کر آپ کے دل میں بار بار اسے دیکھنے کی حسرت جاگ جاتی ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ جب نظر لگ جاتی ہے تو انسان جب کسی کو دیکھتا ہے، بار بار کسی کے حسن کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، تو ادھر ایک کاش کا جملہ آ جاتا ہے، کاش کا لفظ، کاش مطلب حسرت آ جاتی ہے۔ جو حسرت کی نظر ہوتی ہے وہ حسد میں آ جاتی ہے، اور حسد کی نظر کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسد کی نظر جو ہے نا اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بیمار ہی اس قدر ہوتا ہے، اسے مجبوراً ذبح کرنا پڑتا ہے، اور ذبح کریں گے اور پھر اس نے ہانڈی میں پکنا ہی ہے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ حسد کی نظر کتنی بری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بھی ایسی نظر سے پناہ مانگی ہے، اور حاسدین سے بچنے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد یا کوئی کاش والا لفظ یا کوئی حسرت آئے بھی، تو آپ کیا کریں، آپ ساتھ خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کے الفاظ پڑھیں۔ اور حسد کی نظر سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ حسد کی نظر سے ہم اس طرح سے بچ سکتے ہیں، قرآن کی 11 آیات، آخری 2 سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہیں وہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان میں صرف حاسدین سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو دوسرا
اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان میں ٹرینڈ بن چکا ہے، شاید برصغیر میں جب لوگ اکٹھے رہتے تھے، کچھ جو عقائد ہیں کچھ وہ ہمیں تب سے بھی ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اس قدر ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں، لیکن یہ پیروں کو دینے کے لیے جعلی پیر جو بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ دم کرنے والے جو بابے بنے ہوئے ہیں، ان بابا جی کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نکل آتے ہیں۔ بے شک ہم کہیں سے مانگ کر بھی لیں، بابا جی نے کہہ دیا 2 بکرے دینے ہیں اور اس کے علاوہ اور اتنا یہ نظر دینی ہے، یہ وہ سب پیسے ملا کر انہوں نے 10-12 ہزار روپیہ مانگ لی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی سے پیسے بارو کر کے بھی وہ لے لیتے ہیں۔ میں ادھر ایک آپ کو بڑی مزے کی بات بتانا چاہوں گی۔ ایک دفعہ کیا ہوا ہے، میری فرینڈ اور میں گئے تو ویسے بات ہو رہی تھی، میری فرینڈ کو کوئی مسئلہ تھا، اس کا کوئی ویسے میڈیکل کا بھی بعض اوقات پرابلمس ہو جاتی ہیں، تو اس کے بال اترنا شروع ہو گئے تھے سر کی کمزوری کی وجہ سے۔ اچھا جی، ادھر وہ باجی تھی، پیرنی باجی بنی ہوئی تھی، ہم ان کے پاس گئے ہیں، ان سے بولا ہے کہ ایسے ایسے نا بال سر کے اتر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ پہ بہت سخت کالا جادو ہوا ہے۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم نے سوچا کہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیسے کیا سین ہے۔ میری فرینڈ نہ ویسے شرارت میں پڑ گئی، باجی سے انہوں نے پوچھا، باجی نے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بلیو می، یقین کریے گا کہ ہم نے غلط ملت والدہ کا نام بتایا اور میری فرینڈ نے بھی اپنا نام غلط بتایا، اور باجی نے فوراً سے کہہ دیا آپ پر بہت سخت بندش ہے، کالے جادو کے اثرات ہیں۔ یقین کریے گا کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام سب سے بڑا ہے۔ اگر کسی پر کبھی بائی چانس کالا جادو ہو بھی جاتا ہے تو اس کی علامات ہی علیحدہ ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو وہ بھی علامات بتاؤں گی۔ اچھا، تو ذرا نظر بد کی علامات سن لیجئے، دوسروں کے پاس جانے کی بجائے، یہ جعلی پیر بابوں کے پاس جانے کی بجائے نظر بد کی علامات سن لیجئے۔ اگر تو آپ پر نظر بد ہے تو کائنڈلی قرآن مجید کی سورۃ فلق اور ناس کا آپ بار بار ان کی تلاوت کریں، اور دوسرا حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ نظر بد کا علاج کیجیے۔ نظر بد کی علامات یہ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آتی ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی بندہ تھک جاتا ہے، کام نہ بھی کرے پھر بھی تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو سست رہتا ہے، مطلب بار بار جمائیاں آئیں گی، تھکا تھکا سا جسم، سست رہنا، کوئی کام نہ اچھے سے ہونا، سر میں درد ہونا، یہ سب جو ہیں یہ نظر بد کی علامات ہیں۔ کندھوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، یہ سب جسم کا درد، یہ سب نظر بد کی علامات ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر بد کا ہمیں علاج بتایا وہ کچھ اس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اگر تو آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی ہمیں نظر لگی ہے تو آپ اس شخص کو بولیے کہ اے فلاں بندے، اگر تو آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی ریلیٹیوز میں سے ہے، تو اسے بولیے کہ آپ وضو کریں، اور جس پانی سے وہ وضو کریں گے وہ والا پانی آپ لیجئے اور اسے وضو والے پانی کو نہانے والے پانی میں مکس کر لیجئے اور اس کے ساتھ غسل کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی نظر بد 100% اتر جائے گی۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ فلاں بندے کی نظر لگ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بہترین حل سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت کیا کریں صبح و شام، سورہ ناس کی تلاوت کیا کریں صبح و شام، انشاءاللہ جتنی بری مرضی نظر ہوگی وہ اتر جائے گی۔
تو بڑھتے ہیں کالے جادو کی طرف۔ پہلے نمبر پہ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کالا جادو بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگوں نے یہ ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا آپ پر کالے جادو کے اثرات ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کالے جادو، میں مانتی ہوں کہ کالا جادو ہوتا ہے، جادو پر حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، لیکن ہر کسی پر کالا جادو نہیں ہوتا۔ کالا جادو جب ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اس کی میں کچھ علامات آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے لیے بھی کوئی غلیظ، خاص طور پر جہاں غلاظت ہوتی ہے نا، وہاں کالا جادو ہوتا ہے۔ اور کالا جادو تب ہوتا ہے، میرے خیال میں تو ہم کالے جادو کو خود دعوت دیتے ہیں، خود دعوت ایسے دیتے ہیں۔ کالے جادو تب ہوتا ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے، گندگی میں رہتے ہیں، عورت کو حیض و نفاس کے دنوں میں ہوتا ہے، بے پردہ عورتوں پر جن بہت جلد عاشق ہو جاتے ہیں، اس لیے پردے کا خاص خیال رکھا کریں۔ میں ادھر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، یہ جو میری پرسنل لائف کا انالس ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت با پردہ رہتی ہے کہ اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، اور اگر آپ جو ہے بے پردہ ہیں، بے پردگی میں جتنے مرد ایک عورت کی شکل دیکھیں گے نا، اتنی ہی اس کے چہرے سے نورانیت اور روحانیت کم ہوتی جائے گی، اتنی ہی اس کی شکل دن بہ دن خراب ہوتی جائے گی۔ کائنڈلی میری اس بات پہ غور کریے، ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان نہ بنیے، عورت کا مطلب ہی پڑتا ہے، اپنے آپ کو ڈانپ کے رکھیے۔ یہ مت سوچئے کہ ہماری عمر 40 سال ہے تو ہم تو اب بوڑھے ہو رہے ہیں، 50 سال ہے، 60 سال ہے، ویسے عورت کبھی اپنے آپ کو بوڑھا نہیں مانتی، کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہے گی کہ مجھے کوئی اصل عمر سے پکارے۔ وہ یہی تمام عورتوں کا یہی مائنڈ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ اپنی عمر سے چھوٹی لگتی ہیں۔ لیکن جہاں پردے کی بات آتی ہے وہاں ہم کیا کرتے ہیں، اب تو ہم بڑے ہو گئے، اب ہمیں کس نے دیکھنا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ غیر محرم سے پردہ اگر اللہ نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، تو وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ بے پردگی جو ہے وہ جادو، بے پردہ عورتوں پر بہت جلد جادو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے، یہ ذرا غور کر لیجئے، اگر ہم پر کالے جادو کے اثرات ہوئے ہیں تو ہمیں خواب میں چھپکلی یا کوئی موذی جانور نظر آتا ہے، یا پھر ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں جس میں ہم چھت سے بار بار گرتے ہیں۔ لیکن یہ جب چھپکلی یا کوئی موذی جانور نظر آنا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جس پر کالا جادو ہو اسے ہی نظر آتے ہیں۔ جیسے خواب میں بھینس نظر آئے تو مصیبتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ صدقہ دیجئے، اپنا صدقہ کیجئے۔ تو نظر بد کا بہترین حل سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ تو اس سے بھی امپورٹنٹ میں بات آپ کو بتاؤں کہ اپنا صدقہ ضرور دیا کریں۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کو چاول زیادہ پسند ہے تو آپ چاولوں کا صدقہ کر لیجئے، اگر آپ کو روٹی زیادہ پسند ہے تو آپ آٹے کا صدقہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالیں گے اور آپ کی مصیبتیں بھی کم کر دیں گے۔ اگر تو آپ کوئی برا یا ڈراؤنا خواب دیتے ہیں، فوری طور پر صدقہ دیجئے۔ اور اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر سکون ہوا ہے۔ اور جہاں تک مردوں کی بات ہے، شرمگاہوں کی اور نگاہوں کی حفاظت کرنے کی، اگر مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں تو معاشرہ بہت سے فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ عورت کے پردے کے لیے تو بہت کچھ آیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ احزاب میں عورت کے پردے کے بارے میں چادریں اوڑھنے کا بھی حکم ہوا، اور اس کے علاوہ جسم کو ڈھانپنے کا بھی حکم ہوا۔ اور مرد کے بارے میں کیا ہے؟ مرد کا پردہ کتنا سا پردہ ہے؟ مرد کا پردہ صرف یہ ہے، نہ تو اسے کچھ یہ خاص حکم ہے کہ وہ چہرہ ڈھانپے، نہ یہ خاص حکم ہے کہ کھلے کپڑے پہنے، عورتوں کی طرح جسم نہ نمایاں کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد کا صرف پردہ ہے تو اس کی نگاہ کا پردہ ہے،
مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ قرآن کے مطابق مرد کا پردہ صرف نگاہ کو نیچے رکھنا ہے۔ تو اس لیے اگر تو ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم بہت سے دنیاوی مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں اور آخرت بھی ہماری بہت اچھی ہو جائے گی۔ 5 گانا نماز کو اپنے آپ جیسا کہ اللہ نے فرض کی ہے، ایسے اس میں انٹرسٹ لیجئے کہ اس کے بغیر ہمیں سکون ہی نہ آئے۔ جیسے ہم کھانا نہ کھائیں تو ہمیں بھوک فیل ہوتی ہے نا، ہم نکاہت محسوس کرتے ہیں۔ پیاس لگے تو پانی نہ پئیں تو انسان پیاس ہی محسوس کرتا رہتا ہے، ایسے اسے اریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نماز کو اپنے اوپر فرض کر لیجئے، اپنی زندگی میں نماز کا اتنا معمول بنا لیجئے کہ ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ اگر نماز تو ہم سے چھوٹ بھی جائے، ہمیں اتنی بے چینی محسوس ہونی چاہیے جیسے ہمیں بھوک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی نماز کو بھی ایک ضرورت بنا لیجئے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ اپنی روح کو بھی ہیلتھی کیجئے، باڈی کو ہیلتھی کرنے کے ساتھ ساتھ روح کو بھی ہیلتھی کیجئے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے نہ تو ہمیں نظر بد لگے گی اور نہ ہی کالے جادو کے کوئی اثرات ہوں گے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ یہ جنات جو ہیں نا، انسانوں نے ایویں اپنے اوپر ہیوی کر لیے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنات سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے۔ اگر تو ہمارا ایمان مضبوط ہے نا، تو ہمیں جنات سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ غلاظت میں رہنا ہے، گندگی میں رہنا ہے، کپڑوں کا دھیان نہیں رکھنا، بے پردہ ادھر ادھر پھرنا ہے، دن پر لوگوں کی چغلیاں کی، گلے کیے اور رات کو ویسے ہی سو گئے۔ رات کو لیٹ نائٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل چلاتے رہتے ہیں، صبح ہماری فجر ٹائم آنکھ نہیں کھلتی۔ ان سب کو جو بھی ہمارے آج مسائل ہیں وہ ہمارے خود کے پیدا کرتے ہیں، وہ ہم نے خود ہی پیدا کیے ہیں۔ کائنڈلی ان باتوں پہ غور کیجئے، انشاءاللہ نہ نظر بد رہے گی اور نہ کوئی کالا جادو رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بری عادتوں سے بچائیں۔ اور لاسٹ پہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہدایت FN کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔